پورا اسلام آباد بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے ایک لمبے عرصے کے بعد، اور پاکستان کی یقینی طور پہ یہ کامیابی ہے کہ ایس سی او سمٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، دنیا بھر سے وفود جو ہیں وہ پاکستان کے اندر اس وقت موجود ہیں۔ جی یہ بڑے ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، مگر یہ ہمارے ہاں ہونے میں ہمارا کوئی اتنا ہاتھ نہیں ہے، یہ روٹیٹ کرتی ہے تو ہماری اس دفعہ باری تھی، مگر اس دفعہ باری کی اہمیت بہت زیادہ یہ ہے کہ پچھلے سال جب یہ ہوا تو یہ حالات کی وجہ سے یہ پھر ورچوئل ہوا تھا، تو یہ اس دفعہ جو ہے ہمارے ہاں اس اجلاس میں جس طرح بڑا ہائی لیول ہو گیا ہے کہ چین، روس، بیلاروس، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان کے وزیر اعظم شریک کر رہے ہیں، ایران کے نائب صدر اور انڈیا کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں، جے شنکر ہمارے بلاول بھٹو گوا انڈیا گئے تھے تو انہوں نے بھی ریسیپروسٹی دکھائی ہے جو کہ ہمارا ایک قسم کا بریک تھرو ہے۔ اس کے بعد منگولیا کے وزیر اعظم بطور مبصر اور ترکمانستان کے وزیر خارجہ خصوصی مہمان ہوں گے۔ اہم ایک دو چیز حوالوں سے اس لیے بھی ہے کہ یہ حالانکہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہوتا ہے جس کا زیادہ ان لائک نیٹو جو کہ ایک دفاعی تنظیم ہے، اس کا جو ہے وہ اقتصادی تعاون، علاقائی جو ہے کوآپریشن، اس کے بعد دہشت گردی اور منشیات کی سمگلنگ اور یہ سارے سمگلنگ اور جو ہے انتہا پسندی کو روکنے کے اوپر بھی ڈسکشن کی جاتی ہے۔ اور اس دفعہ اس کے اندر جو دو تین اہم ہیں وہ کیونکہ دو فلیش پوائنٹس چل رہے ہیں، ایک یوکرین کا اور روس کی جنگ جاری ہے، اور وہ دیکھنا ہوگا کہ اس فورم میں سے وہ کیا کس قسم کا دونوں، دوسرا ایران کا ہے کہ وہاں پہ تناؤ بڑھ گیا ہے اور اس بات کا خطرہ ہو سکتا ہے کہ ایران کے اوپر اسرائیل جوابی حملہ کر دے جس سے کہ خطے کی جنگ بھی ہو جائے گی اور یہ عالمی جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایران کا 2 ممبر کا ڈیلیگیشن آیا ہے تو وہ بھی کوشش کریں گے کہ کسی قسم کا کوئی ان کے حق میں آئے، کوئی آواز اٹھے۔ یہ بڑا ملٹی لیٹرل ہوتا ہے کیونکہ اس قسم ہر قسم کے ممالک ہیں کہ یہ لارجلی یوریشین ممالک ہیں اور ویسٹ کے نہیں ہیں، مگر ویسٹرن ایلائی فار ایگزامپل انڈیا ہے جو کہ امریکہ بھی جس کے ابھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، ان کی اسرائیل کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں اور روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، تو وہ کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جو ہے سب کی طرف سے وہ کنسنسس کے ساتھ پاس ہوتی بھی کوئی نظر نہیں آ رہی، مگر بہرحال امپورٹنٹ ہوگا اس فورم پہ کون سا ملک کیا کہتا ہے، اس پہ بڑا غور کیا جائے گا۔ ہمارے لیے 2-3 چیزوں پہ بڑا اہم بات ہے۔ پہلی تو سب سے یہ ہے کہ جے شنکر یہاں آئے ہیں تو وہ پچھلی دفعہ جب بلاول بھٹو گئے وہ ہم دکھائیں گے، وہ انہوں نے بڑی سخت باتیں کی تھی، تو یہاں وہ کیا کہتے ہیں، ہم ہوسٹ کے طور پہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی اس طرح کی کشیدہ بات ہماری طرف سے کی جائے، مگر دیکھنا ہوگا کہ کیا رہتا ہے۔ انہوں نے بائیلیٹرل میٹنگ یہاں پہ اپنی کوئی انڈیا نے نہیں رکھی ہوئی ہے۔ انڈیا کے علاوہ جو ہے روس کا بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا ہے، 76 ممبرز آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہماری ان سے تعلقات آگے سے بہتر ہو رہے ہیں، اور اکنامک اس میں کیا کیا کوپریشن ہوتا ہے یہ دیکھے گا۔ چین کے ساتھ آج بھی سارا دن میٹنگ جاری رہی اور درمیان میں ایک دو کا واقعات ہوئے تھے یہاں دہشت گردی سے، تو جس سے تھوڑا سا ایک تشویش پائی جاتی تھی، تو ہمیں یہ موقع ملے گا کہ چینی بھائیوں کی، دوستوں کی کوئی تسلی تشفی کر دی جائے، یہ ہے۔ مگر اس کا ایک اور بھی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اصولی طور پہ تو اس کی ساری جو ہمارے لیے شنگھائی تنظیم کی جو اس کی اہمیت کے اوپر بات کرنی چاہیے، مگر یہاں ایک داخلی سچویشن بھی ہے کہ یہاں ایک پولیٹیکل سیاسی ایک بحران سا ہے کہ جس کے اندر ہم امید صرف کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے تاکہ یہ اس وقت جو ہے نا پوری دنیا میں ہماری ایک جگ ہنسائی ہوگی اگر کچھ ایسا ہو۔ امید ہے کہ عقل دونوں طرف سے آئے گی، خاص طور پہ حکومت سے۔ میں سمجھتا ہوں ان کو یہ ہم 1 مہینے سے شور مچا رہے تھے کہ آپ اپنا تناؤ کم کر لیں کیونکہ ایس سی او کی کانفرنس آ رہی ہے، نہ صرف کہ تناؤ کم نہیں کیا گیا بلکہ اس کے اندر بڑھاوا کیا گیا کہ آپ کیا ضرورت تھی کہ ایک دم سے آپ کہیں جی عمران خان کی میٹنگز بند کر دی گئیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ آج کی رات جس طرح پہلے گورنمنٹ کرے گی، گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کہ آج رات کو یہ معاملہ، چونکہ انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ابھی تک انہوں نے کینسل نہیں کیا۔ علی ظفر صاحب ہمارا یہ پروگرام آن ایئر جاتے ہوئے علی ظفر صاحب بھی ایک جگہ پر یہی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کال آف کر دیا ہے، ہم نہیں کر رہے۔
وہ ان کی گنڈا پور طرف سے صاحب کہہ رہے یہ ہیں ہم کر ہے، رہے ہیں۔ مگر متضاد آوازیں آ رہی ہیں، حماد اظہر صاحب کا وہ چل رہا ہے ویڈیو کہ پیغام آیا ہوا ہے، آفیشلی ان کی طرف سے، پارٹی کی طرف سے وہ نہیں آئی ہے۔ ہم صرف امید کر رہے ہیں جس طرح پچھلی دفعہ یہاں کرکٹ کا میچ تھا تو اس کے لیے اگر سواتی صاحب کے لیے جیل کے دروازے صبح صبح کھیل کے وہ کینسل کروا دیا گیا تھا، تو آج بھی، آج رات کو اس سے پہلے ذرا اندھیرے میں کھول لیں یا صبح صبح کھول لیں، تاکہ کل کا دن بڑا ہی ہمارے لیے اہم ہے کہ یہ بڑے آسانی سے گزر جائے اور اس کے اندر کوئی جو ہے ہم اپنا جو ڈرٹی لینن ہے وہ دنیا کے سامنے پیش نہ کریں۔ تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ کچھ ہی دیر میں 1 سے 2 منٹ میں ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عامر صاحب، لیکن جو مجھے جس چیز کے حوالے سے بات کرنی ہے، دنیا کے بڑے بڑے ممالک اور بڑے بڑے وفود اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ جس چیز کو ہم ساری دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز سے متاثر ہے وہ ہے دہشت گردی۔ ہم اپنی MOUs تو سائن کرتے ہیں، لیکن جو دہشت گردی کا سدباب ہے اس کے لیے کوئی کارپوریٹ اس بنیاد پہ یا اس سطح پہ ہمیں نظر آئے گا میٹنگ کے؟ بہت اچھا بات کیا آپ نے، یہ جو ہے شنگھائی تنظیم جو ہے اس کا چارٹر کے اندر ہی جو ہے دہشت گردی، انتہا پسندی، منشیات کی اسمگلنگ اور بنیاد پرستی جیسے مسائل کے اوپر سدباب کرنا ہے۔ تو ہمارے اوپر یہ الزام کئی دفعہ لگتا ہے انڈیا کی طرف سے، وہ لگاتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم اس سے اپنا امیج بہتر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے لیے اس وقت، کیونکہ جو دنیا بھر میں یہ خبریں چھپ رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا انٹرنیشنل پریس کہ جہاں اس کانفرنس کا ذکر ہو رہا ہے، ساتھ میں ہر کوئی ذکر ضرور کر رہا ہے کہ جناب یہاں پہ تھوڑا سا تناؤ چل رہا ہے اور بہت زیادہ سیکیورٹی ہے۔ تو کل اگر یہ مسئلہ داخلی ہم حل کر لیں گے تو ہم بہتر طریقے سے، ہمارے پاس ایک یہاں بہت بڑا موقع ہے کہ اپنا کیس، کہ جناب ہم بڑے پرامن لوگ ہیں اور ہم خطے میں بھی امن چاہتے ہیں، اپنے ملک کے اندر بھی چاہتے ہیں، دنیا بھر میں چاہتے ہیں، تو ہم یہ پیغام دے سکتے ہیں۔ یہ اس طرح کی ہی کانفرنسز ہوتی ہیں کہ بڑا کم موقع ملتا ہے کہ اتنے بڑے کانفرنس جو ہے، یہ 40% آپ دیکھیں نا دنیا کی آبادی ہے، چین اور ملا لیں آپ انڈیا اور پاکستان کو، 40% دنیا کی آبادی ہے، 30% GDP ہے، اور جغرافیہ دیکھیں تو یہ دنیا کی سب سے بڑی جغرافیائی طور پہ تنظیم ہے۔ ہم تو عامر صاحب امید ہی کر سکتے ہیں کہ کوئی تھوڑی دیر میں چاہے صحیح مگر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ضرور آئے۔